اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام اور ناظرین اعظام، اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ اولاد ہمارے لیے بہت قیمتی اثاثہ ہے، قیمتی دولت ہے۔ یہ ہمارے آنکھوں کی نور ہے، دل کا سرور ہے۔ ان کے ذریعے سے ہم اور ہماری قوم کا عروج ہے، اور اسی کے اوپر ہمارا زوال بھی ہے۔ اگر ہم اپنی اولاد کو صحیح تربیت دیں اور اسلام کی تعلیم سے ان کی زندگی کو سجائیں تو یہ ہمارے لیے عروج اور ترقی کا ذریعہ بنتا ہے، اور اگر ہم نے ان کی تعلیم و تربیت سے کوتاہی کی تو یہ ہمارے انحطاط اور زوال کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ یہی اولاد ہمارے لیے زیب و زینت کے باعث ہے، یہی اولاد ہم اس کے ذریعے سے دنیا کے اندر ترقی کرتے ہیں، یہی اولاد ہمارے لیے ہمارے مرنے کے بعد ذخیرہ آخرت بنتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے آخرت میں بلندی کا باعث بنتے ہیں۔ لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے، اور ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کرے، ان کے اخلاق کو اور ان کی عادات کو، ان کے اطوار کو، ان کی سیرت کو بہترین بنانے کی کوشش کرے، اور اسلام کے سانچے میں ان کو ڈھالنے کی کوشش کرے، اور ان کو ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی بہترین انسان بنائے۔ ظاہری طور پر یعنی ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتائے کہ آپ کو دنیا میں رہنا ہے تو کس طرح زندگی بسر کرنا ہے، ان کو اخلاقیات سے، بڑے چھوٹوں کے ادب و احترام سے، آس پڑوس کے حقوق سے، دوسرے کے حقوق سے، اپنے ماں باپ کے حقوق سے، اپنے بھائی بہن کے حقوق سے، بلکہ ہر طرح کی جو بھی چیزیں ہیں دنیا میں پیش آتی ہیں ان کے بہترین طریقے سکھائے کہ یہ جائز ہے اور یہ صحیح ہے، یہ درست ہے۔ ان چیز سے ان کی زندگی کو آراستہ و پیراستہ کرے، اور باطنی تربیت یہ ہے کہ ان کے اندر کو یعنی ان کے دل کو باطل عقیدے سے اور ایسی چیز سے جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو غصہ دلانے والی ہے، اللہ کے غیظ و غضب کو حلال کرنے والی ہے، اور اللہ کی نافرمانی والی چیزیں ہیں، ایسی چیزوں سے، ایسی گندگیوں سے اور ایسی آلائشوں سے اور ایسی غلاظات سے، ایسے ناپاکیوں سے ان کی اندرونی یعنی باطنی چیز کو بھی پاک صاف کرے، اور ان کو بہترین انسان بنائے، یعنی ان کا عقیدہ بھی درست ہو، ان کا ایمان بھی درست ہو، ان کا ظاہری اخلاق بھی درست ہو۔ اس طرح سے ہمیں اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو دنیاوی تعلیم نہ دیا جائے، بلکہ دنیاوی تعلیم سے بھی اس کو مزین کیا جائے، تاکہ جب دنیاوی تعلیم ہوگی تو وہ دنیا کے اندر بھی ترقی کرے گا، اور اخروی تعلیم ہوگی، دینی تعلیم ہوگی تو اس کا دین سجے گا، سنورے گا، اور وہ ایک اچھا انسان بنے گا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طور پر پیروکار بنے گا، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکموں پر صحیح طور پر چلنے والا بنے گا۔ دین کی تربیت اتنی ضروری ہے کہ اگر اس سے تھوڑی بھی بے توجہی برتی گئی تو اس کا خمیازہ ہمیں زندگی بھر بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو بالغ ہونے سے پہلے ان کی کڑی نگرانی میں اور اپنے نگاہوں کے سامنے اس کی تربیت کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے اس پر بچپن میں توجہ نہیں دیا اور ان کو اسی طرح سے چھوڑ دیا، دوستو یہی بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، پھر اس کو آپ دینی ماحول کے اندر ڈھالنے کی کوشش کرو تو وہ بہت مشکل سے ڈھلتے ہیں، بلکہ جب چھوٹے رہتے ہیں تو وہ سمجھیے ایک نرم پودے کے جیسے ہوتے ہیں۔ اس کے دل میں جس طرح سے بات بیٹھانا ہو اس کے دل کے اندر بات بیٹھتی ہے، اس کو جس طرح سے سوا کرنا ہو، ان کو دبانا ہو، جس نہج پر اس کو لے جانا ہو اس طرح سے وہ چلتا ہے۔ اس لیے بچپن ہی سے دینی تعلیم کی طرف پوری توجہ کے ساتھ ان کی فکر کرنی چاہیے۔ دینی تربیت کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب ان کے موت کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے اپنی اولاد کو پورے کو بلایا، اور بلانے کے بعد
انہوں نے پوچھا کہ میرے بعد یعنی میرے وفات کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب بچے کہنے لگے ہم لوگ آپ کے رب کی اور آپ کے آباء و اجداد کے رب کی عبادت کریں گے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ آپ کے آباء و اجداد ہیں ان کے دین پر رہیں گے۔ تو یہ فکر تھی ایک نبی کو اپنے بیٹے کے بارے میں۔ اسی طرح سے فکر ہر مسلمان کو ہونا چاہیے اپنے اولادوں کے بارے میں کہ ہماری اولاد کس نہج پر چل رہی ہے، کس طریق پر چل رہی ہے، کس راہ پر گامزن ہے، کہیں وہ برے راہ پر تو نہیں چل رہا ہے، ان کی ہر وقت فکر کرنی چاہیے۔ اس طرح سے ایک واقعہ معراج کا وہ واقعہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، داہنی طرف دیکھ رہے ہیں تو خوش ہو رہے ہیں، بائیں طرف دیکھ رہے ہیں تو ناخوش ہو رہے ہیں، غموں میں ڈوب جا رہے ہیں، افسردگی میں ڈوب جا رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور یہ اس طرح سے کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، داہنی طرف ان کی نیک اولاد ہے، بری طرف اس کی بری اولاد ہے۔ جب وہ نیک اولاد کو دیکھتے ہیں، جنتی اولاد کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو رہے ہیں، اور جب بری اولاد کو، جہنمی اولاد کو دیکھتے ہیں تو غمزدہ ہو جا رہے ہیں، افسردہ ہو جا رہے ہیں۔ تو اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمیں اپنے اولاد کے تئیں کتنا فکر مند ہونا چاہیے اور ان کی تربیت کے بارے میں کتنا ہمیں فکر مند ہونا چاہیے۔ ہم صرف ماں باپ ہو کر کے ان کو پرورش نہ کریں اور ان کے جسم کے ساخت کو نہ بڑھائیں، بلکہ ان کو دینی طور پر بھی اس کی نشو و نما کریں اور دین کے اعتبار سے بھی اس کو پختہ کریں، مضبوط کریں۔ محترم دوستو، اگر ہم نے صحیح تربیت نہیں دی تو اس کا اثر ان کی زندگی پر ہوتا ہے، اور جس طرح سے انہوں نے نشو و نما پائی ہے، جس تربیت پر انہوں بڑا ہوا ہے، وہ آگے چل کر کے وہی چیز اس کی زندگی سے جھلکتا ہے، چھلکتا ہے، کیونکہ جو پیمانے کے اندر رہتا ہے وہی دکھتا ہے۔ دوستو، تربیت اولاد پر ایک واقعہ جو کہ بڑا سبق آموز ہے اور نہایت ہی عبرتناک ہے، وہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، شاید کہ ہمیں اس سے عبرت ملے۔ ایک شخص کا واقعہ ہے کہ وہ ایک دفعہ سفر کے لیے نکلا، راستہ وہ بھول گیا، بھٹک گیا، جنگل کی طرف چلا گیا۔ اب جنگل میں جا کے پریشان ہو گیا اور پھر کھانے پینے کے لالے ہو گئے، بھوک پیاس کی شدت سے بیچارہ تڑپنے لگا۔ اب اس جنگل میں کوئی گھر مکان تو دکھائی نہیں دے رہا تھا، انہوں نے دور دور تک نگاہ دوڑائی، کہیں گھر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک ایک گھر دور میں نظر آیا تو وہ سہارے کی کچھ امید بندھی، اس کے دل کو تھوڑا سکون ملا کہ چلو وہ گھر دکھائی دے رہا ہے، وہاں جا کر ہماری ضرورتیں پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ جلدی سے اس گھر کی طرف آیا۔ گھر کے دروازے پر جب پہنچا تو گھر کے دروازے کو دستک دیا تو ایک خاتون اس گھر سے باہر آئی، پوچھنے لگی کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں ایک پردیسی ہوں، مسافر ہوں، بھوکا پیاسا ہوں، بھوک کی شدت سے نڈھال ہوں، آپ ایسا کریں کہ میری حاجت کو، میری ضرورت کو پوری کر دیں، کچھ کھانا ہے کھلا دیں اور مجھے راحت اور سکون دیں۔ اس خاتون کو اس مسافر پہ بڑا رحم آیا، انہوں نے اس کو اپنے گھر بلایا اور جو کھانا اس کے گھر میں تھا اس کے لیے پیش کر دی کہ لو بھائی کھاؤ کھانا۔ ابھی وہ کھانا شروع ہی کیا تھا کہ اتنے میں اس خاتون کا شوہر جو کسی کام کی وجہ سے باہر گیا ہوا تھا آیا۔ وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا، اپنی زوجہ سے کہنے لگا یہ کون شخص ہے، کیوں میرے گھر میں آیا ہے؟ تو اس خاتون نے بتلایا، یعنی اس کی بیوی نے بتلایا کہ یہ ایک مسافر ہے، پردیسی ہے، راستہ بھٹک گیا ہے، بھوکا پیاسا ہے اور انہوں نے ہم سے کھانا طلب کیا تھا، اس لیے میں اسے کھانا کھلا رہی ہوں۔ تو وہ بڑا برانگیختہ ہوا اور غصہ ہوا، کہنے لگا یہ شخص کون ہوتا ہے جو ہمارا کھانا کھائے؟ ہم اس کو کیوں کھانا کھلائیں؟ ہم اس کو اپنے گھر میں کیوں رکھیں؟ ان کو سہارا کیوں دیں؟ چلو بھاگو، اور اس کو اپنے دسترخوان سے اٹھا کر کے بڑی رسوا کر کے، بڑا ذلیل کر کے اس کو اپنے گھر سے بھگا دیا۔ بیچارہ بڑی افسردگی کے ساتھ، بڑی غمگینیت کے ساتھ اور اس طرح سے اس کے گھر سے روانہ ہوا اور بڑی غمگین حالت میں جا رہا تھا تو پھر دور میں ایک گھر نظر آیا۔ تو پھر اس کے دل کے اندر یہ بات جاگی کہ چلو اس گھر سے شاید میری جو تمنا ہے اور جو حاجت ہے وہ پوری ہو جائے اور میں بھوک کی شدت کو مٹا لوں، یہاں کھانا پینا مل جائے گا۔ اس غرض سے وہ اس گھر کی طرف بڑھا۔ جب اس گھر پر پہنچا، اس گھر کو بھی دستک دیا، کھٹکھٹایا
تو وہاں سے بھی ایک خاتون، جس طرح سے پہلے گھر سے ایک خاتون نکلی تھی، یہاں سے بھی ایک خاتون نکلی، اور وہ پوچھنے لگی کون ہو، کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگا میں ایک پردیسی ہوں، مسافر ہوں، اور راستہ بھٹک گیا ہوں، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، آپ کے یہاں کچھ کھانا ملے گا تو مجھے کھانا کھلا دیجئے، سیراب کر دیجئے، ہمارے بھوک کی شدت کو مٹا دیجئے، اللہ آپ پر رحم کریں گا، کرم کریں گا، فضل فرمائیں گے اور عنایت فرمائیں گے۔ لیکن وہ عورت، جس طرح سے اس مرد نے، پہلا مرد جو تھا اس گھر میں پہلی خاتون سے جو بات ہوئی تھی اور جو ان کا شوہر نے جواب دیا تھا، اسی طرح سے اس خاتون نے جواب دیا، اور بڑی رسوا کر کے، ذلیل کر کے اپنے دروازے سے اس کو بھگا دی۔ اب بیچارہ جا رہا تھا تو اتنے میں ایک شخص آیا، وہ شخص اس خاتون کا شوہر تھا، اپنی بیوی سے کہنے لگا یہ کون شخص تھا جو ہمارے گھر سے جا رہا ہے، ہمارے دروازے پر سے لوٹ کے جا رہا ہے، یہ کون شخص ہے؟ تو ان کی بیوی کہنے لگی یہ ایک پردیسی ہے، بھوکا پیاسا ہے، مسافر ہے، میرے گھر پہ آیا تھا، کھانا طلب کر رہا تھا، میں نے اس کو بھگا دیا، کیوں ہم کھانا دیں اس کو؟ کیا حق ہوتا ہے اس کو کھانا کھلانے کا؟ مجھے کھانا نہیں کھلانا ہے، اس لیے میں اس کو رسوا کر کے، ذلیل کر کے بھگا دی۔ تو شخص جو ہے اس مسافر کی طرف گیا، اس کو بلایا، بلانے کے بعد بڑی عزت سے بیٹھایا، پھر اس کو کھانا کھلایا۔ تو وہ مسافر شخص بڑا حیرت میں ڈوب گیا کہ میں پہلے گھر سے، جب پہلے گھر پہ پہنچا تھا تو وہاں بھی ایک خاتون ملی تھی، انہوں نے مجھے بلایا، کھانا پیش کیا، اور پھر اس کے شوہر نے مجھ کو بھگا دیا۔ یہاں بھی ایک خاتون ملی، یہ بھی مجھ کو اپنے در پر سے بھگا دی، لیکن اس کا شوہر مجھ کو بلا کر کے پھر کھانا کھلا رہا۔ عجیب ماجرا ہے، وہاں بھی ایک خاتون تھی، یہاں بھی ایک خاتون ہے، وہاں بھی ایک مرد تھا، یہاں بھی ایک مرد ہے، لیکن وہ خاتون کیسی تھی؟ کھانا کے لیے بلائی، یہ خاتون کیسی ہے؟ کھانے کے لیے نہیں بلا رہی، بھگا رہی ہے، رسوا کر رہی ہے، ذلیل کر رہی ہے۔ وہاں جو شخص تھا وہ رسوا ذلیل کر کے بھگا دیا، اور یہاں جو شخص ہے وہ مجھے کھانا کھلا رہا ہے۔ عجیب ماجرا ہے، تعجب میں ڈوب گیا، حیرت میں ڈوب گیا۔ انہوں نے یہ پوچھ لیا کہ بھائی کیا بات ہے، ایسا ماجرا ہوا؟ تو جو دوسرا شخص تھا انہوں نے کہا کہ تم جو پہلے گھر سے، جہاں سے تم کو بھگا دیا ایک شخص نے، وہ گھر میری بہن کا تھا، اور جس نے تم کو کھانا کھانے کے لیے بلایا تھا وہ میری بہن تھی، اور یہ جو تم کو دروازے پر سے یہ خاتون جو بھگا رہی ہے وہ میری بہن کے شوہر کی یہ بہن ہے۔ تو دیکھیے تربیت کا یہ اثر تھا کہ وہ بھائی اور بہن دونوں ایک رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ وہاں بھائی نے بھگایا تھا، یہاں بہن نے دروازے پر سے بھگایا۔ وہاں بہن نے میزبانی کرنے کی دعوت دی، ان کو بلایا کہ آؤ کھاؤ، اور یہاں جب دوسرے گھر میں پہنچا وہ شخص تو اس کی بیگم جو تھی وہ بھگا دی تھی، تو وہ شوہر اس کا بلا کے لایا اور کھلایا۔ تو وہ دونوں بھائی بہن کس رنگ میں رنگے ہوئے تھے؟ وہ تربیت کا اثر تھا۔ اور وہ بھائی بہن کس طرح رنگ میں رنگے ہوئے تھے؟ وہ بھی تربیت کا اثر تھا۔ ان کو بچپن میں اس طرح تربیت دی گئی کہ اس کا دل سخت ہو گیا، اور وہ کسی کا پاس و لحاظ نہیں کرتا، کسی کو کھانا کھلانا تو دور کی بات، کسی کی عزت و ادب و احترام اور توقیر کرنا بھی نہیں جانتا تھا۔ اور یہاں دیکھیے تربیت کا اثر کیا ہے کہ وہ بہن ان کو کھانے کے لیے دعوت دی، اور پھر وہاں اس کے بھائی نے بھی دعوت دی۔ تو یہ تربیت کا اثر ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو بہترین تربیت کریں اور ان کو اسلام کے ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کو ان کے معصوم ذہنوں میں اور معصوم دلوں میں ڈالیں، تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں جاں گزی ہو جائے اور مضبوط پکڑ لے۔ اور جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں جاں گزی ہو جائے گی اور مضبوط ہو جائیں گا، تو پھر انشاءاللہ وہ راہ راست پر، صراط مستقیم پر تا زندگی چلتا رہے گا، اور وہ راہ مستقیم سے، سیدھے راستے سے نہیں بھٹکے گا۔ اس لیے ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اولاد کو صحیح تربیت کریں، اسلام کے ماحول میں، اسلام کے سانچے میں اسے ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے اولادوں کو صحیح نہج پر تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور فرمودات کے مطابق ان کو چلانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔